السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین۔ میں ایک ٹائی چی ٹرینر ہوں۔ یوگا، مارشل آرٹس، سائیکالوجی سے میرا تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ٹاپک ہے توکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ پر توکل ہوتا کیا ہے؟ ہم کیوں اتنے الجھ جاتے ہیں، کبھی اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے پچھلے ایک سیگمنٹ میں کہا تھا، آیت کو کوٹ کیا تھا کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ایک جملہ میں نے انگلش میں پڑھا تھا، ٹو ہولڈ یور گراؤنڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ثابت قدم رہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، نو میٹر واٹ۔ جب ہم نے رب پہ بھروسہ کر لیا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنا حصے کا جو کام ہے وہ ادھورا چھوڑ دیا اور کہا کہ سب اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بہادری کیا ہے اصل میں؟ چلیں ایک سوال ہے کہ واٹ از بریوری، ویلر؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ بہادر وہ ہو جو میدان جنگ میں جا کے گولیاں چلائے، توپ چلائے۔ ہم بھی زندگی کی ایک جنگ کو لڑ رہے ہیں، روز صبح سے لے کے شام تک۔ اور پتہ نہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں ایک اپنے مسائل لے کر۔ تو ایک خدا سے دعا کر لیں، بات کر لیں تھوڑی سی رب سے کہ میں تو سو رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ صبح اٹھوں تو سب ٹھیک ہو گیا ہو یا کچھ میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہوں۔ ایک دکھی دل سے جب آواز نکلتی ہے تو وہ کیا اوپر نہیں جائے گی؟ وہی سب سے پہلے اوپر جائے گی۔ اور یہی اس اسپرٹ کا رمضان کی حاصل ہے کہ شب میں، تنہائی میں ہم رب سے باتیں کریں، اور وہیں پہ سب کچھ ہو گیا کہ یہ جو ہمارا توکل ہے خدا پہ وہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک بار بھروسہ کیا اور وہ ہو گیا، دوسری بار کیا پھر ہو گیا، تو آپ کا ایک کمفرٹ لیول بن گیا کہ نہیں، میرے رب نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں سے بھی سنا ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں ہم تو بہت برے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، کہ ہم نے نماز تو پڑھی لیکن اس کا ہم پہ اثر نہیں ہوا۔ ہم نے سمجھا نہیں کہ کوئی میرے روبرو ہے، میرے ارد گرد ہے جو میرا خیال رکھے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور یہی اصل بہادری ہے کہ آپ ثابت قدم رہے اور انشاءاللہ پھر اس کا اجر بھی اچھا ہوگا۔ اور ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں کہ کبھی کبھار ضروری نہیں ہے کہ ڈیزائرڈ رزلٹ ویسا ہی ہو جو ہم چاہ رہے ہیں۔ تو کیا ہم خدا سے روٹھ جائیں کہ نہیں مجھے وہ چیز نہیں ملی؟ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، اس پہ بھی ثابت قدم رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ٹھیک نہ ہو یا ابھی نہیں بعد میں مل جائے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم خدا پہ توکل کریں اور مان لیں اس چیز کو، سیٹسفائی ہو جائیں کہ دس از فائن، دس از آل رائٹ، جو بھی ہو رہا ہے زندگی میں یہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی فریڈم ہے کچھ چیزوں کی کہ ٹھیک ہے ہم سیدھے رستے پہ جائیں، غلط رستے پہ جائیں، وہ ہماری اپنی چوائس ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایک راستہ چنا اور خدا پہ چھوڑ دیا اس کو کہ میں نے ایک کاروبار میں کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، میں نے اپنے طور پہ دیکھا کہ ہاں یہ شاید کاروبار میں جو ہے وہ منافع ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، تو کیا مجھے رب پہ بھروسہ ہے کہ ہاں دس از آل رائٹ، اٹس اوکے، نو پرابلم؟ کیا ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں؟ اکثر مجھے ورکشاپس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، اسپریچویلٹی کیا ہے؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے بات چیت کیا کریں، اپنے آپ سے بات کریں، یہی اسپریچویلٹی ہے۔ تو اسپریچویلٹی کہاں سے آئے گی جب آپ کا ذہن الجھا ہوا ہے؟ یا when was the last time you talked to yourself؟ کہ آپ نے کبھی اپنے آپ سے بات کی ہے کہ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ وہ کہے گا مجھے تو توکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈکشنری میں میننگ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہ توکل جو ہے وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، اٹس دا الٹیمیٹ ٹرسٹ ان دا کریٹر، یہی توکل ہے۔ کہ آپ کو دیکھیں، میں اور آپ اس دیوار کے آگے کیا ہے نہیں جانتے،
لیکن خدا تو ہر جگہ ہے, وہ سب جانتا ہے, عالم الغیب بھی ہے. تو جب مجھے اس بات کا کمپلیٹ ٹرسٹ ہے, سرنڈر ہے اس بات پر کہ اس دیوار کے جو کچھ ہے یا میرے آگے لائف میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوگا, تو دس از اے وش اینڈ اے کنیکشن ود دا کریٹر کہ میں شاید اپنے بارے میں اچھا برا نہیں سمجھتا, لیکن وہ میرے لیے اچھا ہی گمان کرے گا. ایون if my wish does not come true, it will be all right, it will be good for me. ضروری نہیں ہے کہ ہر جو چیز جو میری خواہش ہو وہی ٹھیک ہو. تو وہ جب آپ وہ اتھارٹی خدا کو دے دیں گے کہ یو ڈیسائڈ دا بیسٹ فار می, میری خواہش تو یہ ہے لیکن میں نہیں جانتا میرے لیے ٹھیک کیا ہے, کیونکہ تو سب جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا. کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ اکثر میں کبھی کچھ اپنے پیشنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. میں کہتا ہوں اچھا, میں آپ کا کاؤنسلر ہوں, اگر میں اس بات کو نہیں سمجھ سکوں گا تو there is no point in you sitting here with me, but I know I am speaking out of experience. تو جب مجھے تھوڑا سا ناقص علم ہے, قطرے سے بھی کم, تو the creator knows everything جو ہمیں نہیں پتا. تو ہم ایک ایسی ہستی پہ پورا آنکھ بند کر کے ایمان کیوں نہیں لا سکتے؟ بات وہی آ گئی نا کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر کہ شک آ گیا. شک اس وقت آتا ہے جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. میں کچھ چیزیں ریپیٹ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ ہم خود ایک چیز کو پریکٹس کریں اور پھر وہ لوگوں کو سکھائیں کہ دیکھو میرے ساتھ وہ ہوا تھا, میں نے بڑا صبر کیا, بڑا توکل کیا, خدا پہ دعائیں مانگی, کوشش بھی کی اپنی سی, اور اچھا ہو گیا سب. بالکل ناممکن سی بات تھی اور ممکن ہو گئی. تو لیڈ بائی ایگزامپل, شو پیپل کہ یس آئی ہیو بن تھرو دا سیم تھنگ. دیکھیں اکثر ڈپریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا کے آخری دکھی انسان ہیں اور پوری دنیا خوش ہے سوائے ہمارے. تو دے ڈونٹ نو کہ ہو سکتا ہے سامنے والا ان سے بھی بڑی آزمائش اور مصیبت سے گزر چکا ہو. لیکن جب آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی میں بھی اس حالات سے گزرا ہوں اور میں نے تھوڑا صبر کیا, خدا پہ توکل کیا, تو سب اچھا ہو گیا. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے خود اس راستے سے آپ کا گزر ہوا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو کنکلوژن کیا ہے ہماری اس بات کا کہ جب آپ ان چیزوں کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے اپنی لائف میں, دیکھیں رمضان ختم ہو جائے گا لیکن ایکچولی رمضان ختم نہیں ہوتا, اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں ان پریکٹسز کو, تو سب اچھا ہوگا اور زندگی میں ایک نکھار آ جائے گا آپ کی. دین کی ضرورت یہی ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی میں نکھار آئے اور ہم ایک بہتر انسان بن جائیں. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.